ان ہستیوں کی بے ادبی کی باتیں لکھی ہیں. اگر آپ کی میری بہن بیٹی سفر پہ جائے, خدا نخواستہ راستے میں ڈاکو آ جائیں, جی راستے میں چور آ جائیں, وہ حملہ کر دیں, سامان چھین لیں, ان کے دوپٹے کھینچیں, ایمانداری سے بچائیں, یہاں بیٹھ کے آپ اپنی بہن بیٹی کی یہ داستان سنائیں گے؟ جی میں سناؤں تو مجھ سے سننا برداشت کریں گے کہ حضرت صاحب عزت اپنی جگہ, مقام اپنی جگہ, امامت اپنی جگہ آپ کی, لیکن نانا ہماری بہن بیٹیوں کی بات ہے, علل عنان نہ کرو. میں نے کہا تیری کروڑوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میں سیدہ خاتون جنت کی بیٹیوں کی پاؤں کی دھول پر قربان کر دوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, او کما قال علیہ السلام, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جملہ احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حب آل نبی دی لازم ہے, قرآن دے وچ فرمان آیا. حب آل نبی دی لازم ہے, قرآن دے وچ فرمان آیا. حق پاک والوں اعلان آیا. شامی امت وعدہ توڑ گئی, پے دین اسلام نو لوڑ گئی, شاہ کر کے خوب سامان آیا. حق پاک والوں اعلان آیا. نہ بغض نبی وچ سڑیا کر, بیڑے آل نبی دے چڑھیا کر, ہے جگ وچ مہلک طوفان آیا. حب آل نبی دی لازم ہے, قرآن دے وچ فرمان آیا. اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام برادران اسلام, دوستو, بزرگوں, اللہ کریم کے خاص کرم, اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے سالانہ 2 روزہ شہدائے کرب و بلا کا ذکر کرنے کے لیے منعقدہ اس بابرکت کانفرنس میں, جلسے میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے رب کریم جملہ مسلمانوں کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. چونکہ میرے بعد بھی خطابات کا سلسلہ ہونا ہے اور مجھے جو میرا وقت بتایا گیا ہے, میں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے شریعت مطہرہ کے چند احکامات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر عرض کر رہا ہوں, میری تقریر کے متعلق کسی بندے کو کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو, کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی ابہام ہو, میری تقریر کے اختتام پر آخری 5 منٹ آپ کو دیے جائیں گے. اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہر بندہ کھلے دل سے اپنا سوال کر سکتا ہے, اپنی تسلی کر سکتا ہے. صرف آج نہیں, آج سے 5 سال پہلے سے لے کر آج تک میں نے جو 6 سال 10 محرم شاہ یوسف میں پڑھا ہے, پچھلی تقریروں میں بھی کسی نے اگر غلط فہمی کو دور کرنی ہو تو اللہ کے قرآن کے مطابق, حضور کے فرمان کے مطابق اور 14 صدیوں کے علماء کے جو عقائد حقہ ہیں ان کی روشنی میں کل بھی اپنی بات کا ذمہ دار تھا, آج بھی ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہوں گا. ٹھیک ہے. جو زیادہ پڑھے لکھے احباب ہیں, باہر والوں کو تو میں تکلیف نہیں دیتا, شاہ یوسف کے بالخصوص ڈبل ایم اے حضرات, ٹرپل ایم اے, جی
ٹیچر حضرات ادھر پہلی صف میں آ کے جی بسم اللہ بیٹھ جائیں، جہاں پہ میں کو غلطی کر رہا ہوں وہیں ٹوک کے کہیں بھئی حضرت یہ غلطی کر رہے ہو، اور اگر غلطی نہیں ہے تو پھر چوک میں بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو، حق وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے قرآن میں بھی نازل ہو چکا ہے، آمنہ کے لال کے فرمان میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ موضوع سن لیں تاکہ آپ کو بات واضح سمجھ آ جائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ بڑے بڑے ذکر کرتے ہیں، بڑے بڑوں نے ذکر کیا، لیکن حضور کی امت میں، حضور کے غلاموں نے، اہل سنت نے جس انداز میں آل نبی کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، مجھے رب کی عزت و جلالت کی قسم 14 صدیوں میں ایسے کسی نے کیا بھی نہیں اور قیامت تک کرے بھی کوئی نہیں گا۔ دلیل یہ ہے علی بن حسین امام زین العابدین حضرت سجاد مولا حسین کے بیٹے جو کرب و بلا سے زندہ واپس آئے، جن سے نسل حسینی قیامت چلنی ہے، قیامت تک چلنی ہے۔ علی بن حسین نے فرمایا دعوے بہت کریں گے کہ ہم آل سنت ہیں، ہم سچے ہیں۔ فرما سچے جنتی جماعت آل سنت کو دیکھنا ہو تو وہ ہوں گے جن کی زبانوں پر اقصد مصطفیٰ کریم کا درود جاری و ساری ہوگا۔ علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان علی شان ہے۔ ہم چونکہ طالب علم لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سال نیا موضوع بیان کیا جائے۔ وہ باتیں جو ہر روز سنتے ہیں، جو ہر خطیب سے سنتے ہیں، وہ تو الحمدللہ آپ کو یاد ہو چکی ہیں، اس لیے کسی نہ کسی جگہ سے انتخاب کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے زیادہ باتیں لوگوں تک نہیں پہنچیں، ورنہ بڑا آسان ہے کہ میں 35 منٹ 40 منٹ میرا ٹائم ہے، میں آپ سے صرف نعرے ہی لگواتا رہوں کہ میں کہوں شاہ حسین، آپ کہیں واہ حسین، وقت آپ کا بھی پورا میرا پورا، لیکن مقصد ہوتا ہے دین کا کوئی پیغام دینا۔ سنیے نبیوں کے تاجدار پہ نازل ہونے والے قرآن کی وہ آیت جو خطبے میں پڑھی۔ میرا رب فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرات صفا بھی مکے کی ایک پہاڑی ہے، مروہ بھی مکے کی ایک پہاڑی ہے، رب نے اسے اپنی نشانی کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس پہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو والدہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ ہیں ولیہ، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ حضرت حاجرہ ولیہ ہیں، ان کے قدم لگے صفا مروہ کی پہاڑی پہ، اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اگر کائنات کے پتھر پر رب کی ولیہ کے قدم لگیں، وہ پتھر خدا کی نشانی بن سکتا ہے، تو جو حسین مصطفیٰ کے کاندھوں پہ کھیلتا رہا وہ مدینے میں بھی رب کی نشانی تھا، کربلا میں بھی رب کی نشانی ہے، آج بھی رب کی نشانی ہے، محشر کے دن بھی حسین رب کی نشانی ہی ہوگا۔ اور رب کی نشانی کا حکم شرع کیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت، انٹرنیٹ سرا کنگال ڈالو، گوگل کو سرچ کرنا شام کو جا کے، تمہیں حسین ابن علی کی شہادت پر جتنی تقریریں ملیں گی کسی عالم کی اس نام سے تقریر نہیں ملے گی۔ حسین ابن علی رب کی نشانی ہے، اگر ملے گی تو اس گناہگار کی ملے گی۔ مجھے یوٹیوبروں نے بتایا، ہم نے سرچ کی، اس نام پہ حسین کی سیرت کا انداز کسی نے نہیں کیا کہ حسین رب کی نشانی ہے۔ اور دلائل قرآن سے دوسری آیت، میرا رب فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرما جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہ دلوں کے تقوی کے قریب ہے۔ تقوی ہوتا ہے دل کا پاک ہونا، تقوی ہوتا ہے دل کا ستھرا ہونا، تقوی ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، تقوی ہوتا ہے رب سے ڈرنا۔ رب فرماتا ہے جو رب کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہ دلوں کے تقوی کے قریب ہے۔ اب مفہوم سنو، ہم ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رب کی نشانی ہے حسین، اور رب کی نشانی کا ادب کریں تو دلوں کا تقوی ملتا ہے۔ تجھے اپنا پتا، ہمیں اپنا پتا ہے، ہم جب حسین کا ذکر کرتے ہیں ہمارا تن بھی پاک ہو جاتا ہے، ہمارا من بھی پاک ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تیسری آیت رب کے قرآن کی، میرا رب
رب کریم ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرما ہرگز تم نیکی کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ کسے پسند ہوتا ہے وطن، کسی کو پسند ہوتی ہے اولاد، کسی کو پسند ہوتا ہے مال، کسی کو پسند ہوتی ہے جان، کسی کی محبت وطن سے، کسی کی محبت اولاد سے، کسی کی محبت جان سے۔ اب ذرا چلو 61 ہجری میدان کرب و بلا جمعے کا دن حضور کے نواسے حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا تو دین کے لیے، مدینہ چھوڑا تو دین کے لیے، بیٹے دیے تو دین کے لیے، اپنے نواس اپنے بھتیجے دیے تو دین کے لیے، اپنے بھانجے دیے تو دین کے لیے، اپنے بھائی دیے تو دین کے لیے۔ قرآن کہتا ہے نیکی کا کمال درجہ تب ملتا ہے جب پسند کی چیز خرچ کرو۔ حسین ابن علی نے اس آیت کی تفسیر کربلا میں بتائی نہیں ہے، سمجھائی ہے، عملی تفسیر بن کے دکھایا ہے۔ جب پسند کی چیز جائے تو نیکی کا کمال درجہ ملتا ہے۔ حسین نے سب کچھ لٹا کے اللہ کی بارگاہ میں بتا دیا ہے، جب رب مانگتا جائے تو حسین سب کچھ راہ خدا میں پیش کرتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی آیت حق چار یار کے نام کی میرا رب قرآن حکیم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اے ایمان والو مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے حکم دو تھے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے۔ آگے حکم کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ چاہیے تو یوں تھا کہ یوں ہوتا ان اللہ مع الصابرین و مع المصلین، اللہ نمازیوں کے بھی ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہے۔ اس کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو میدان کرب و بلا میں جاؤ، یزیدی خیموں میں اذانیں ہو رہی تھیں، کوفی نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں کروا رہے تھے، لیکن دین کی جو حدیں ہیں ان کو توڑ رہے تھے۔ ان کے پاس صبر نہیں تھا، وہ حسین ابن علی کے رفقار کو شہید کر کے بھی قرآن پہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ حسین شہادت دے کے نماز پڑھ کے ساتھ صبر کر کے بتا رہا تھا کہ صرف نماز پڑھنی ہر کوئی کر سکتا ہے، 71 دے کے نماز پڑھ کے صبر کرنا اگر کام ہے تو آل نبی کا ہے، نواسہ نبی کا ہے، حسین ابن علی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر کا عملی نمونہ اگر میدان کرب و بلا میں کوئی ہستی بنی ہے تو وہ امام علی مقام کی ذات ہے۔ یہ قرآن کی چوتھی آیت کی تفسیر۔ یہاں تو قرآن پڑھا ہی کوئی نہیں جاتا، تو ادھر کی مار کے لوگ ٹائم پورا کر دیتے ہیں۔ سنیے قرآن کی 5ویں آیت، میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللہ من فضل، فرما گمان بھی نہ کرو ان کے متعلق جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آج پاکستان آرمی کے لوگ بارڈر پہ انتقال کر جائیں، افواج پاکستان والے کہتے ہیں شہید ہیں۔ آج پی ایف کے لوگ انتقال کر جائیں، فورسز والے کہتے ہیں شہید ہیں، یہ ملکی شہید ہے۔ آج نیول کے لوگ انتقال کر جائیں، نیوی کے لوگ، جی چیف آف نیول کہتا ہے یہ ہمارے ملک کے شہید ہیں۔ حسین ابن علی کی شہادت کا تمغہ کوئی پاکستان والوں نے نہیں دیا، کوئی ہندوستان والوں نے نہیں دیا، کوئی حسین ابن علی کی شہادت کا اعلان عربیوں نے نہیں کیا، کوئی اجمیوں نے نہیں کیا، کوئی ڈاکٹروں نے نہیں کیا، کوئی سائنسدانوں نے نہیں کیا، کوئی مفکرین نے نہیں کیا، کوئی محققین نے نہیں کیا، کوئی نوجوان نے نہیں کیا، کوئی نوکبا نے نہیں کیا، کوئی اتقیاء نے نہیں کیا، کوئی اصفیاء نے نہیں کیا، کوئی دنیا کے عام انسانوں نے نہیں کیا۔ حسین ابن علی کی شہادت کا اعلان خود حبیب پروردگار محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ شہید زندہ ہے جی۔ عزیز بٹی شہید کی قبر پہ جائیں، زندگی کا نمونہ نظر کوئی نہیں آئے گا۔
میجر طفیل کی قبر پہ جائیں، شہادت کے بعد زندگی کا نمونہ نظر کوئی نہیں آئے گا۔ تاریخ اسلامی کے کثیر شہداء جن کو آج شہید گنا جا رہا ہے ان کی قبروں پہ جائیں، شہادت کے بعد زندگی کا نمونہ نظر نہیں آئے گا۔ تاریخ ابن عساکر پڑھ رہا ہوں، امام علی مقام کا سر انور لے کے جا رہے تھے، کوفی شامی یزیدی سر انور نیزہ پر بلند تھا اور ایک قاری قرآن چبارے پہ پڑھ رہا تھا۔ ہاں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ حسین ابن علی کے سر سے آواز آئی، فرمایا قصہ وہ بھی عجیب ہے لیکن حسین کا شہید ہو کے نیزے کی نوک پہ تشریف لے آنا یہ اس سے بھی عجیب ہے۔ زندگی کے لیے انسان کا دماغ چاہیے، زندگی کے لیے انسان کی روح چاہیے، سننے کے لیے انسان کے کان چاہیے، سمجھنے کے لیے انسان کا دل چاہیے، گرامی قدر بولنے کے لیے انسان کی زبان چاہیے۔ حسین نے کربلا میں قاری قرآن کو چبارے پر جواب دے کے بتایا، صرف قرآن نے یہ نہیں سمجھایا حسین زندہ ہے، اس کو سمجھنا ہے تو آؤ میں حسین کی زندگی دیکھو، میں قرآن شہادت کے بعد سمجھ بھی رہا ہوں، یاد بھی کر رہا ہوں، قاری قرآن کو جواب بھی عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ تو آپ نے سنا ہے صاحبو کہ زندگی کے اندر فلاں ہستی جو ہے، چنگا پڑے ہو، زندگی کے اندر فلاں ہستی جو ہے اس نے بڑی قربانیاں دی، بڑی تبلیغ کی، جی اس نے بڑے لوگوں کو مسلمان کیا، بڑے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا، بہت سارے لوگوں کے متعلق یہ ہے۔ لیکن آئیں یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہم نے اہل بیت کو جس انداز میں مانا ہے اس انداز کو دیکھیے۔ امام علی مقام کا سر انور جب شام کا وقت ہوا، جی کوفی یزیدی لے جا رہے تھے، انہوں نے کہا پھر رات کہیں ٹھہرتے ہیں، ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، ایک راہب کا مکان تھا، انہوں نے کہا ادھر ٹھہر جاتے ہیں، اس سے بات کی کہ رات ہے ہم نے ٹھہرنا ہے، تیرا مکان ہے راستے میں۔ اس نے کہا کون ہو؟ کہا ہم شامی لشکر کے فوجی ہیں، سپہ سالار ہیں، ابن زیاد اینڈ کمپنی تھی۔ اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے آ جاؤ، یہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سر ہیں ہماری حکومت کے باغیوں کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے جب سر حسین دیکھا نا اور دیگر شہداء کرب و بلا کے سروں کو دیکھا، اس نے کہا جھوٹ مت بولو، اگر یہ باغیوں کے سر ہوتے تو چہروں پہ اتنا نور نہ ہوتا، یہ نور بتا رہا ہے یہ باغیوں کے سر نہیں ہیں، یہ حق والوں کے سر ہیں۔ تھا عیسائی راہب، تھا عیسائیوں کا بندہ، لیکن سر حسین کو اور سر شہداء کرب و بلا کو دیکھ کے کہنے لگا یہ عظیم ہستیوں کے سر ہیں۔ کہا ایسا کرو رات رہ لو، پر ایک ڈیمانڈ میری بھی ہے، یہ جو سر ہے نا آگے آگے لے کے چل رہے ہو، یہ سر ایک رات تم مجھے دو گے، اسے میں اپنے کمرے میں رکھوں گا۔ انہوں نے زندگی میں تو سودا کیا ہی تھا دین کا، امام کی شہادت کے بعد بھی مال پہ بکے، جی انہوں نے کہا نہیں بھائی سر حسین نہیں دیں گے ایک رات کے لیے بھی جب تک اتنے 1000 درہم نہیں لیں گے، جی اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے درہم اور دینار طے کر لیے، سر حسین کو لے گیا۔ اختصار کے ساتھ میں نے روایت مکمل کرنی ہے، ابن عساکر تاریخ دمشق وغیرہ میں موجود ہے۔ وہ ساری رات امام علی مقام کے سر انور کو اپنے کمرے میں اپنے سامنے رکھ کے نا سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہا اور کہتا ہے میں دیکھتا رہا ساری رات، سر سے نور نکلتا آسمان کی طرف جاتا، آسمان سے نور آتا حسین ابن علی کے سر میں جذب ہو جاتا۔ حسین کہتا ہے میں تکتا رہا حتیٰ کہ فجر کا وقت ہوا۔ جب فجر کا وقت ہوا میرے دل نے یہ گواہی دی، او عیسائیوں کے راہب، او عیسائیوں کے عالم، اب کلمہ پڑھ لے، جس نبی کا نواسا شہادت کے بعد اتنا نور والا ہے وہ محمد مصطفیٰ خود کتنا نور والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا۔ حضرات میں نتیجہ دینے لگا ہوں، آپ نے سنا ہے معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ 92 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، آپ نے سنا ہے داتا علی اجمیری نے کلمہ پڑھایا کافروں کو، آپ نے سنا ہے فلاں بزرگ نے کلمہ پڑھایا۔ سب کو جنہوں نے بھی کلمے دنیا میں پڑھائے ہیں انہوں نے زندگی میں پڑھائے ہیں، ہم
جس حسین کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ وہ عیسائی راہب فجر کے وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، حسین کا سر بتا رہا ہے مجھے ماننے والوں سینہ تان کے میرا ذکر کرنا، دنیا زندگی میں کلمے پڑھایا کرتی ہے، حسین کے سر نے شہادت کے بعد بھی عیسائیوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ جی غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کبھی ہم سے کہا ہوتا، کبھی ہم سے سنا ہوتا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مقام حسین کتنا بلند ہے۔ تاریخ کی جھوٹی روایتیں پڑھ کے لوگوں کو رولانا آسان ہے، قرآن پڑھ کے آل نبی کی عظمت سمجھانا اور بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر حضرات، ادھر تو کیفیت یہ ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا صفات کی ایک طرف، اور دوسری طرف کیفیت مبارکہ یہ ہے۔ ایک جملہ یہاں پہ ٹھہر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بار بار ذہن میں آ رہا ہے، چونکہ کل میں نے کیا کہیں نیٹ پہ چل رہی تھی لائیو، 2 جگہ رات کو جو خطاب کیا، لیکن بار بار ذہن میں آ رہا ہے تو میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جو ذہن میں بات آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتی ہے وہ بات کر دی جائے۔ یہ سارا جو معرکہ ہوا میدان کرب و بلا میں، سادہ سا سوال ہے، جواب آپ نے دینا ہے۔ جب کسی بندے پر کوئی مشکل آتی ہے، بیمار ہو جائے، اولاد کا انتقال ہو جائے، مال لٹ جائے، مکان گر جائے، سیلاب آ جائے، جب کسی پر کوئی مشکل آتی ہے تو صورتیں 2 ہوتی ہیں، یا ہوتا ہے امتحان اور یا ہوتا ہے عذاب۔ جب کسی پر کوئی مشکل آتی ہے تو کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ 2، یا ہے عذاب یا ہے امتحان۔ اب بتاؤ کربلا میں عذاب تھا یا حسین کا امتحان تھا؟ اب بولیں، میں ویسے نہیں بلواتا، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آنا۔ کربلا میں عذاب تھا یا امتحان تھا؟ امتحان تھا۔ اے دسو حسین وقت امتحان وچ فیل ہویا یا پاس ہویا؟ کہ تہاڈا جد تک فرسٹ آوے سکول چوں، مڈل چوں، پرائمری چوں، ہائی چوں، کالج چوں، یونیورسٹی لیول تے بورڈ چوں پوزیشن لے تے پھر تہانوں خوشی نصیب ہوندی یا کوئی نہیں ہوندی؟ چاہ چڑھدا یا کوئی نہیں چڑھدا؟ بس ساڈا پتر، ساڈا بھتیجا، ساڈا بھانجا، ساڈا بیٹا امتحان چوں پاس ہویا، اسی ذکر حسین عظمت نال کرینے ہاں اس واسطے کہ ساڈا حسین کربلا وچ 71 دے کے امتحان چوں ناکام نہیں لوٹیا، حسین مکے و مدینوں چلیا تامی کامیاب آئی، کربلا چ سر دتا تامی کامیاب ہے، آج زیر زمین تامی کامیاب ہے، محشر دے میدان جنتی جوانا دا سردار ہو سی تامی کامیاب ہے۔ جی اس واسطے اسی جدو بھی آدھے اسی آدھے واہ حسین تیریاں عظمتاں نو سلام۔ اتھے دنیا دے گھراں دے وچ ایک لاشا آ جائے نا تے کوہرام برپا ہو جاندا۔ حسین 71 پیش کر کے بھی عرض کر رہا مولا تو راضی تو حسین تیری رضا تے راضی۔ تے اے جڑے مقابلان انہاں کے کیتا مقصد کیسی انہاں دا، نعوذ باللہ من ذالک، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جھکانا کہ امام جھک جائے، امام جھک جائے۔ امام جھکا نہیں، سر انور پیش کر دیا۔ اب سر انور انہوں نے لے لیے، دھڑ مبارک کربلا میں اور سر مبارک شہداء کے وہ لے کے چلے۔ منظر یہ ہے، اکثر اونٹنیاں ہیں، سچی بات یہ ہے، اکثر اونٹنیاں ہیں میدان کرب و بلا میں۔ جی گھوڑے والی تو روایتوں پر بھی بہت زیادہ بحث ہے، اگر آپ مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں تو پڑھیں، کتابیں اٹھا کے تاریخ کی فریقین کی کتب پڑھیں۔ اکثر اونٹنیاں تھی لشکر والوں کے پاس، امام حسین کے پاس نانا مصطفیٰ کی دی ہوئی اونٹنی پہ تھی جس پر حسین سوار ہو کے کربلا گیا ہے، اونٹنی مبارکہ تھی۔ چلو ہم ماننے والے ہیں، تم گھوڑا ہی مان لو کہ گھوڑا ہی تھا۔ جب شہادتیں ہو چکی، سر مبارک نیزوں پہ تھے، نیزہ کم از کم 6 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اب یزیدی فوجی، کوفی فوجی، ابن زیاد کے فوجی، حسین ابن علی کے قاتلین، وہ یا پیدل چل رہے تھے یا اونٹنی اور گھوڑے پہ بیٹھے تھے اور سر انہوں نے نیزے کی نوک پہ رکھے تھے۔ اب خود زمین سے 4 فٹ کی بلندی پر اور پھر 6 فٹ کا نیزہ اور وہ ہاتھ میں، اور اس کے اوپر سر انور، کسی نے
نے پوچھا کیا کر کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حسین کو جھکا کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کملے تھی گئے ہو جنہوں جھکامن واسطے 36,000 دی فوج لائی نے ہوتا اج بھی تواڈے سراں تو بلندی تے جا رہے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میں اسی پہ بات کروں تو گھنٹوں کی بحث ہے کہ امام علی مقام کس شان سے آپ کا سر انور واپس مدینہ پاک پہنچا، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ اپنے دوسرے حصے کو بھی مکمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، اسلامی عقیدہ، دینی عقیدہ 14 صدیوں سے آیا ہوا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے خاندان کا ایک فرد کمال والا نہیں ہے، 2 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، 5 نہیں ہیں، بلکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ابو داؤد سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں، ان کا بیٹا ایک جنگ میں زخمی ہو گیا، اس کا وجود نہیں مل رہا، بعض نے کہا شہید ہو گیا، بعض نے کہا زخمیوں میں پڑا ہے، مل نہیں رہا۔ یہ اپنے بیٹے کا وجود، لاشا مبارکہ جس میں اطہر، تلاش کرنے کے لیے میدان جنگ میں گئیں کہ اپنے بیٹے کی پہچان کروں۔ ابتدائی اسلام میں خواتین باقاعدہ جاتی تھیں، مسلمان غازیوں اور مجاہدین کے ساتھ برم پٹی کرتی تھی جو محارم خواتین ہوتی تھی۔ جب مسلمان مجاہد زخمی ہوتے، حضرت ام خلاد گئیں اپنے بیٹے کا وجود ڈھونڈنے کے لیے۔ ابو داؤد سے حدیث دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا نا ایک بی بی آ رہی ہے اپنے بیٹے کا وجود تلاش کرنے کے لیے، اور جب وہ بی بی قریب پہنچی نا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے وجود کے اوپر چادر ہی چادر تھی، سارا وجود ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ام خلاد کا کیا ہوا؟ کہا تیرا بیٹا کھو گیا ہے، میدان جہاد میں مل نہیں رہا، اور تو پردہ داری کی حالت میں بیٹے کا لاشا لینے آئی ہے۔ ام خلاد کے جملے سننا، فرمایا میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنا حیا تو کوئی نہیں کھویا۔ فرمایا بیٹا گیا ہے، حیا تو کوئی نہیں گیا۔ یہ ہے صحابیہ حضور کی، یہ ہے غلامہ حضور کی۔ اس کا بیٹا انتقال کر جائے، اس کا بے پردہ ہونا حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ حضور کی صحابیہ کا بیٹا، صحابیہ کا بیٹا مر جائے، وہ لاشا اٹھانے جائے تو با پردہ ہوتی ہے۔ ماننا پڑے گا جس نبی کی غلامہ عورت ام خلاد نے بیٹے کے وصال پر بے پردگی نہیں کی، اس نبی کی نواسی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی اپنے بھائی اور بیٹوں اور غریبی رشتہ داروں کی شہادت پر بے پردگی نہیں کی۔ نبی کی آل مکے اور مدینے سے چلی پھر بھی با پردہ تھی، کربلا سے واپس آئی پھر بھی با پردہ تھی۔ اور سننا، اپنا جملہ ساتھ سینے میں لے کے جانا، اگر تیری میری بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں تو مصطفیٰ کی آل کے پردے کی وجہ سے سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی مجھے تاریخ کا حوالہ دے کے کہہ سکتا ہے حضرت جذبات میں آ کے بات کر دینا بڑی آسان ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا تاریخ کی درجہ بندی تو کر، کون سی تاریخ کی بات ہے؟ کون سی تاریخ؟ کس نے لکھی تاریخ؟ کس سال میں لکھی تاریخ؟ مورخ کا مقام پیدائش بتا، مورخ کی زندگی بتا۔ جی شریعت کے مسئلے قرآن سے بنتے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث سے بنتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے شریعت میں قرآن کا۔ میں نے امام کی شان میں آپ کو 5 سے 6 آیتیں سنائیں، پھر احادیثیں سنائیں۔ دوسرا درجہ حدیث مبارکہ کا، تیسرا درجہ سیرت کا۔ بعض نے سیرت کو بھی اور تاریخ کو اکٹھا گنوایا ہے۔ جب تاریخ میں کوئی بات آتی ہے، قانون یاد کر کے جائیں شاہ یوسف اور گرد و نواح والوں، جب تاریخ میں کوئی بات آتی ہے اسے قرآن اور حدیث کے مطابق رکھ کے پرکھا جاتا ہے۔ اگر وہ قرآن کے مطابق ہو، حدیث
حدیث کے مطابق ہو پھر مان لینے میں حرج کوئی نہیں. اگر تاریخ کی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرائے پھر حکم شرع یہ ہے تاریخ چھوڑی جا سکتی ہے, نہ رب کا قرآن چھوڑا جا سکتا ہے, نہ آمنہ کے لال کا فرمان چھوڑا جا سکتا ہے. تمہارا عقیدہ ہوگا تاریخ کے مطابق سنیوں کا عقیدہ ہے, رب کے قرآن کے مطابق مدینے والے کے فرمان کے مطابق. اب تاریخ میں لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک, بے پردگیاں ہوئیں نعوذ باللہ من ذالک, پاک بیبیوں کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے نعوذ باللہ من ذالک, کانوں سے بالیاں نکالی گئیں, یہ تاریخ میں لکھا ہے. میں نے کہا آگ لگا اور ساری ایسی کتابیں جلا کے راکھ کر دے جن میں ان ہستیوں کی بے ادبی کی باتیں لکھی ہیں. اگر آپ کی میری بہن بیٹی سفر پہ جائے, خدا نخواستہ راستے میں ڈاکو آ جائیں, جی راستے میں چور آ جائیں, وہ حملہ کر دیں, سامان چھین لیں, ان کے دوپٹے کھینچیں, ایمانداری سے بچائیں, یہاں بیٹھ کے آپ اپنی بہن بیٹی کی یہ داستان سنائیں گے؟ جی میں سناؤں تو مجھ سے سننا برداشت کریں گے کہ حضرت صاحب عزت اپنی جگہ, مقام اپنی جگہ, امامت اپنی جگہ آپ کی, لیکن نانا ہماری بہن بیٹیوں کی بات ہے, علل عنان نہ کرو. میں نے کہا تیری کروڑوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میں سیدہ خاتون جنت کی بیٹیوں کی پاؤں کی دھول پر قربان کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. گرامی کل حضرات صحیح بخاری میں لکھا ہے نبیوں کے تاجدار نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں, ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ ہیں. وقت کا حکمران بڑا ظالم تھا, اس نے وزیروں نے جا کے بتایا اس کو کہ تیری سلطنت میں ایک عورت آئی ہے جس جیسی عورت آج تک دنیا میں ہم نے نہیں دیکھی. اس نے کہا جلدی بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, حضرت سارہ کو بلایا گیا, دونوں ہستیاں آ گئیں. اس نے ابراہیم علیہ السلام کو باہر بٹھوایا اور حضرت سارہ کو اندر اپنے شاہی محل میں بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر جلوہ گر ہیں, حضرت سارہ اندر تشریف لے گئیں. اس ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ اپنا ہاتھ حضرت سارہ کے قریب کرنے کی کوشش کی. حدیث صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. جو ہی اس نے ہاتھ آگے کیا رب نے فالج طاری کر دیا, ہاتھ چھل ہو گیا, وہیں پہ رک گیا. اس نے معافی مانگی, اس نے کہا پاک بی بی مجھے معافی دے دے, اب نہیں کروں گا. ہاتھ پیچھے کر لیا, صحیح ہو گیا. اس نے کہا صحیح ہو گیا ہے, اب کیا ہونا ہے یارو. اس نے ہاتھ پھر آگے کیا, رب نے پھر فالج زدہ کر دیا, پھر ہاتھ چھل ہو گیا. اس نے معافی مانگی, ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے وزیروں کو کہا اس کو لے جاؤ, یہ تو کوئی جننی ہے, اس کے قریب ہاتھ کریں تو ہاتھ چھل ہو جاتا ہے. میں نے کہا غور کر لے, آل نبی کی باری آئے, اگر کوئی ظالم ہاتھ آگے کرے رب ہاتھ پہ فالج طاری کر دیتا ہے. میرا یقین ہے آل محمد کی باری جب کربلا میں آئی کسی یزیدی نے جرت بھی کی ہوگی, اس کا ہاتھ تو کٹ سکتا ہے, آل نبی کے دوپٹے نہیں اتر سکتے. مصطفیٰ کی آل کا پردہ مدینے میں بھی قائم رہا, کربلا میں بھی قائم رہا, محشر کے دن بھی قائم و دائم ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. جبریل بھی آتے نہیں. جبریل ہے نوری, جبریل ہے فرشتہ. فرشتے شہوت سے پاک ہیں, فرشتے گناہوں سے پاک ہیں, فرشتے بیوی بچے سے پاک ہیں. جو بیوی بچوں سے پاک ہو, جو شہوت سے پاک ہو, اسے حکم یہ ہے کہ در مصطفیٰ پہ آنا ہے تو اجازت لے کے آنا. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن, یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. جی سوکھی مثال دیواں, نماز تا آندھی نے, اور پڑھو نہ پڑھو آندھی تے نے ماشاءاللہ. جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. فرما بے شک اللہ پاک درود نازل فرمائندہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اور انہاں دی آل تے جویں اللہ نے درود نازل کیتا ابراہیم علیہ السلام تے اور انہاں دی آل تے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل دا ذکر نماز بعد
مصطفیٰ کریم دی آل دا ذکر نماز وچ پہلے ہے، جن دا ذکر بعد وچ واری انہاں دی پردے دی آوے، اتھے تے ہاتھ چھلو ونجن، اتھے تے ظالم حکمران دا ہاتھ کم نہ کرے تے واری انہاں دی آوے جنہی دی عظمت نماز وچ بھی پہلے، درود وچ بھی پہلے، تے اتھے آکھیا جائے نعوذ باللہ من ذالک ہنج ہو گیا تے ہنج ہو گیا۔ میں آقا سنبھال کے رکھ اپنیاں ایہو جیاں روایتاں جویں آل نبی تے درود نماز وچ پہلے، انجے آل نبی دی پردے داری دی عظمت شریعت وچ پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر حضرات، میں مثال نال گم سمجھا سکاں تے بہت سوکھی گل ہے جی۔ میرے بہت سارے بزرگ جٹ حضرات میرے چاچے بابیاں دی عمر دے بیٹھے نا، ساڈے کل دستور یہ ہوندا کوئی دھی بہن کسی پرائے قبیلے دی بھی بوئے تے آ ونجے نا تے او دے سر تے کوئی اتلا دوپٹہ رکھ دے وے نا تے پھر کوئی بندہ گل کرن لگے تے لوگ کہتے نے ساڈی دھی بہن ہے، اے دے سر تے دوپٹہ اسا رکھیا۔ ادو تے ہر اذان تو پہلے، ہر تقریر تو پہلے، ہر جا تے اے آیت پڑھ دے ہو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آل نبی نو اللہ نے چادر تطہیر دیتی۔ یہ تو ملک صاحب ہوں میں، ولایت صاحب ہوں میں، چودھری صاحب ہوں میں، اور تو اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنے بہن دے سر تے دوپٹہ رکھیں جدو تک تینوں طاقت ہے، تیری غیرت سلامت ہے، کوئی لہا نہیں سکتا۔ جس ماں بہن بیٹی دے سر تے چادر تسی تے میں رکھیے، اسی جیندے بھی ہوئیے، غیرت بھی ساڑی زندہ ہوئے، تے ظالم کوئی آ کے ہاتھ پاوے اسی مر وساں، بے پردگی نہ ہون دے ساں، جنوں پردہ داری تو تے میں دے ویے، اسی اودی بے پردگی گوارا نہیں کردے جنہاں نو چادر تطہیر رب عطا کیتی ہوئے، انہاں دی بے پردگی کیویں ہو سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شعر میں بڑا اوکھا یاد کیتا 5 سالہ اے پوری تقریر دا خلاصہ سنو تے ایک گل پھر میری اور رہ گئی، 3:15 تک میں نے حکم دیتا گیا ہی، میرا وقت بالکل کلوز ہو رہا۔ گرامی قدر حضرات، جے کر شعر سنو پوری تقریر دا خلاصہ، جے کر دھی علی دا پردہ وچ کربل دے لے جاندا، خدا نخواستہ اگر ایسا ہوندا تھا، میں سوالن پوچھ رہا ہوں، جے کر دھی علی دی دا پردہ وچ کربل لے جاندا، قسم خدا دی آسمان زمین تے ڈہ جاندا، قسم خدا دی آسمان زمین تے ڈہ جاندا، ہوندا گھپ ہنیرا تے سورج شام تھی پہلے لے جاندا، ہوئی تے شامی لیندہ نا، اس دن پھر کربلا اج ڈگری لے رہندا جی۔ قسم خدا دی اسمان زمین تے ڈہ جاندا، ہوندا گھپ ہنیرا تے سورج شام تھی پہلے لے جاندا، پھر حشر تو پہلے ہوندا ایک حشر برپا، حافظ پھر کچھ بھی نہ دنیا تے رہ جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے صاحبوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اتھے بہو جتھے پاکاں دا ذکر پاک انداز وچ کیتا ونجے، جتھے پاکاں دا ذکر پاک انداز وچ کیتا جائے، کرن والا بھی پاک، سنن والا بھی پاک، انداز بھی قرآن پاک والا، انداز بھی مصطفیٰ کریم دی حدیث پاک والا، تاکہ تن حقیقی نور ملے۔ اج وجہ کیوے ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں بلا تنقید بلا اختلاف بات کر رہے ہیں، ذکر حسین دی محفل جامن، ذکر میلاد دی محفل جامن، ذکر معراج دی محفل جامن، مختلف محافل جاندیاں جی۔ میک اپ کی تو یا مکمل با پردہ کوئی نہیں، با شرع کوئی نہیں، کدے چلیاں جی محفل میلاد تے، کدے چلیاں جی محرم دے جلوس تے، کدے چلیاں جی معراج دی محفل تے، کدے چلیاں ہوتے درس قرآن ہے۔ اگر انہاں آل نبی دے پردے داری دا صحیح خیال کیتا ہوندا تے صحیح سمجھیا ہوندا تے اج انہاں دے وجود تے بھی پردہ ہوندا۔ مصطفیٰ دی آل دی شان انج کر کے اپنی نسلاں نو سنایو تاکہ تہاڈیاں میریاں ماما بہناں بیٹیاں بھی گلیاں محلے چ نکلن تے مکمل وجود تے پردہ کر کے نکلن۔ کوئی پوچھے بے کی ہوئی تے آکے 10 محرم نو جامع مسجد شاہ یوسف وچ تقریر سنی آئی بھئی آل نبی دی سچی خادمہ ہووے جڑا آل نبی دی خاندان دیاں اور
عورتاں دا پردہ بیان بھی کریں دی وجود تے لے کے انہاں دے کردار تے عمل بھی کریں دی. بادشاہ جہانگیر ہندوستان دا بادشاہ گزریا. ادی بیوی آئی ملکہ نور جہان. اس نے خط لکھیا ایران دے اندر. ہونے نیٹ کھولو میاں میر لکھو گا لگے آ ویسی. اس خط لکھیا اس آکھیا بھائی نا اے ہندوستان دے اندر نا جڑے اہل سنت نا مصطفیٰ کریم دی آل دی بہو عظمت بیان کریں دیں. ٹھیک ہے کو چنگا جہا بندہ وڈا عالم بھیجو جدا مناظرہ کراواں میں انہاں نال. بادشاہ دی بیوی آئی حکم تے عمل درآمد ہویا. نال اس اے بھی لکھیا بھائی جڑا آوے نا عالم او سدھا لکھنؤ نہ آوے آگرہ نہ آوے او دہلی نہ آوے او سدھا لاہور آوے. لاہور جڑے مولوی بیٹھے نا او این صوفی پیر مزاج سادہ دھیمے مزاج والے پہلے انہاں نال مناظرہ کرے نا تے وقت انہاں نو ہرا کے وقت سدھا دلی آ ونجے لکھنؤ آ ونجے. ہندوستان دے نا وڈیاں علاقے ہیں بہت بڑے مجتہد صاحب ایران تو چلے لاہور پہنچے. ایک سادہ جی درویش حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ وہ بیٹھے آن. وہ آیا رات دا وقت فرمایا آؤ جی بیٹھو. سلام کلام تام پیش کیتا. فرمایا کیویں آئے ہو؟ اس کہا جی ایران چوں آیا. فرمایا کس واسطے؟ اس کہا آل نبی دی عظمت سناون. فرمایا ذرا رج کے سنا جے سنی دا سینہ ٹھرے. فرمایا سنا. اس کہا حسین ہووے جڑا مصطفیٰ دے کندیاں تے کھیڈدا رہیا. فرمایا اور سنا سنی دا سینہ ٹھرے. اس کہا حسین ہووے جڑا جنتی جواناں دا سردار ہے. فرمایا ہو سنا سنی دا سینہ ٹھرے. اس کہا حسین ہووے جس نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا. فرمایا اور سنا جے سنی دا سینہ ٹھرے. اس کہا میں تے کچھ اور سنیا ہی اتھے تے گل ہی اور ہوئی پئی. اس کہا حسین ابن علی ہووے جتھے آپ دا مزار پر انوار ہے 40 میل تائیں کوئی گناہگار مسلمان دفن ہو ونجے نا تے اللہ حسین دی مزار دی برکت نال انہوں بھی جنتی بنا دیندا. فرما گل بہت سونی سنائی ذرا وقت سنائے. اس وقت سنائی. فرما ایک باری وقت سنا سنی دا سینہ ٹھڑے. اس تیسری باری آکھیا حسین ہووے جڑا جتھے دفن ہے او دے مزار دے 40 میل تک جڑا گناہگار مسلمان دفن ہو ونجے او دی قبر بن ونجے حسین دی مزار دی برکت نال اللہ انہوں بھی جنتی بنا دیندا. فرما اے دس حسین نو مقام سارا ملیا کتھوں ہے؟ اس آکھیا نانا مصطفیٰ دی گود چوں نانا مصطفیٰ دی لعاب چوں. فرما ہن مسئلہ دس کے اٹھی ویں. اس آکھیا پوچھو. فرما اے دس مقام حسین دا وڈا یا مقام مصطفیٰ کریم دا وڈا؟ اس آکھیا مقام مصطفیٰ کریم دا وڈا. فرما ہن گل تو نسنا نہیں کہ میں غلطی نال آکھ بیٹھا ہوں. ہنے تو آکھیا بھئی حسین ہووے جدی قبر دے 40 میل تک جڑا دفن ہووے او جنتی. فرما نواسے دی شان ہے 40 میل تائیں کوئی قبرستان دے نیڑے دفن ہووے حسین بخشوال ایسی تے جڑا ابو بکر و عمر مزار دے وچ ستے پین ہو کل کتھے جا سکتا؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شہدائے کربلا. فرمایا اے دس اگر نواسے دا مقام ہے وے جڑا 40 میل تک او دے نیڑے دفن ہو ونجے او جنتی تے جڑے نانے دے نال ستے پین تو آدھا ہنج ہو گئے تے ہنج ہو گئے. فرمایا یا عقیدہ سدھا کر یا راہ سدھا کر. ہو سکے معذرت جی غلط جاتے آیا فجر دی اذان تو پہلے بسرا بوری چایا تے واپس چل گیا. پتہ اے چلیا صاحبو آل نبی نو منن دا بھی حق ادا کیتا تے اہل سنت نے کیتا. اصحاب نبی نو بھی منن دا حق ادا کیتا تے اہل سنت نے کیتا. حضرت علامہ مقبول صاحب آ گئے تو میں آخری جملہ سوالیہ چھوڑ کے تو ہاڑے ہوتے گرامی قدر حضرات بات ختم کر کے جا رہے ہیں. کربلا چو 2 قافلے واپس چلے. کتنے قافلے؟ ایک آل نبی دا ایک یزیدیاں دا. ٹھیک ہے وہ سر لے کے کوفی گئے یزیدی. دوسرا آل نبی دا جس وچ امام حسن دی اولاد چوں حسن مسنہ نے جڑے کربلا تو زندہ واپس آئے انہیں جو حسنی سید چلے. امام حسین دی اولاد جو حضرت علی بن حسین امام زین العابدین این جنہ دے وچوں حسینی سید چلے. یہ دوئے ہستیاں نال پردہ دار ہستیاں جنہ دا ذکر خیر میں پہلے ادب اور احترام دی انداز وچ رہ کے کر چکیاں. ایک قافلہ آل نبی دا دوسرا قافلہ کوفیاں دا یزیدیاں دا. کوئی
مرضی کتاب اٹھاؤ جیڑی مرضی نے اٹھا لو جسے چ واقعہ لکھا ہوا ویکھو کربلا چو جان تو بعد ساری زندگی کم از کم 31 سال میرا امام زین العابدین زندہ رہا کربلا تو بعد کم از کم 31 سال 92 93 یا 94 ہجری آپ دا سنے وصال 61 ہجری واقعہ کربلا ہویا اس تو بعد آپ دے بیٹے امام محمد باقر آپ دے بیٹے امام محمد جعفر صادق امام حسن عسکری تک لے آؤ سارے خاندان نو دوسری طرف کوفیہ نو لے آؤ جدو کربلا دا واقعہ ہو چکیا اس تو بعد یزید دے دربار تک جاندے ہاں اور دربار جا کے کتابہ آپ پڑھنیاں نے میں سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں امام دی شہادت تو بعد کوفیاں کے کیتا تے امام دے خاندان والیاں نے کے کیتا کوفیاں امام دی شہادت تو بعد اپنے انداز دے مطابق نعوذ باللہ من ذالک جشن منائے تے شراباں پیتیاں تے بدکاریاں تے پتہ نہیں کے کیتا تے امام سجاد نے 31 سال یا تلاوت قرآن کیتی ہے یا نماز پڑھی ہے یا تہجد گزاری کیتی ہے یا دن دا روزہ رکھیا اگر تکنا چاہتے ہو کہ کوفیاں دے نظریے تے کون ہے حسینیہ دے نظریے تے کون ہے انداز ویکھ لو جس دا انداز کوفیاں والا اس دا تعلق بھی کوفیہ نال ہے جس دا انداز زین العابدین والا او دا تعلق بھی حسینیہ نال ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے